یہ سوال ہے کہ فائننس پر گاڑی وغیرہ خریدنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس مسئلے کو ذرا توجہ سے سمجھنا چاہیے۔ یہ آج کے زمانے کا بڑا مسئلہ ہے جو تقریباً عام طور سے سبھی لوگوں کو درپیش ہے، چونکہ اس طرح کی خرید و فروخت آج کے زمانے میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس میں کئی باتیں نکلتی ہیں، کئی صورتیں ہیں اندر جن میں سے بعض جائز ہیں اور بعض ناجائز ہیں۔ آپ ان کو الگ الگ فرض کیجئے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی گاڑی خریدتا ہے، وہ گاڑی 5 لاکھ روپے کی ہے، نقد ہے، اگر اس کو نقد خریدا جائے۔ اگر یہ آدمی اس کو ادھار خریدتا ہے تو وہ گاڑی ادھار خریدنے کی شکل میں 6 لاکھ روپے کی ملتی ہے۔ تو اگر 6 لاکھ روپے ادھار جو طے کیے گئے ہیں وہ انسان بغیر کسی شرط کے وقت متعینہ پر باقی پیسے ادا کر دے تو اس طرح یہ معاملہ جائز ہے۔ یعنی ایک چیز نقد خریدیں گے آپ تو 5 لاکھ روپے کی ہے، ادھار خریدیں گے تو 6 لاکھ روپے کی ہے، اور اس کے بیچ میں کوئی مزید شرط نہیں ہے، تو اس طرح خریدنا جائز ہے۔ اب آگے بڑھیے۔ یہ جو باقی پیسے آپ نے ادا کیے ہیں، جن کو آپ قرض کے طور پر ادا کر رہے ہیں، اگر ان کی قسطیں طے کر لی جائیں، قسط باندھ دی جائے۔ اب قسط باندھنے میں اگر بیچ میں یہ شرط لگ جائے کہ اگر آپ نے کسی دفعہ میں قسط ادا نہ کی، آپ ادا نہ کر سکے، تو آپ پر اتنی قیمت مزید بڑھ جائے گی، اضافہ ہو جائے گا، یعنی ایک طرح سے آپ کو جرمانہ دینا ہوگا۔ تو اس بنا پر، اس شرط کی وجہ سے یہ معاملہ ناجائز ہے۔ اس طرح ہم قسطیں طے نہیں کر سکتے ہیں، شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ اب اس سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کا فائننس کرائیں بینک سے، یعنی بینک ہماری وہ قسطیں ادا کرتا رہے وقت پر، لیکن یہ بینک جو ہم کو قرض دے رہا ہے قسطوں کی شکل میں، جب بینک ہم سے یہ قرضہ وصول کرتا ہے تو وہ اس میں سود لگا کر کے وصول کرتا ہے۔ یعنی اس نے اگر بینک نے 2 لاکھ روپے ادا کیے ہیں ہمارے، تو وہ ہم سے تقریباً 2.5 لاکھ روپے وصول کرتا ہے قسطوں کی شکل میں یا جیسے بھی۔ تو اگر وہ سود کی شکل میں ہم سے وصول کرتا ہے تو یہ شکل بھی ناجائز ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اب آگے بڑھیے۔ اگر بینک نے ہماری وہ چیز خرید لی، یعنی وہ قسطیں ادا کر دی ہماری طرف سے، اور بینک نے اپنی قیمت وصول کرتے ہوئے کوئی اضافی قیمت نہیں لی، زائد پیسے نہیں لیے، سود نہیں لیا، تو اب جائز ہے، اب جائز ہے۔ اب آگے چلیے۔ اگر ہم یہ معاملہ طے کر لیں کہ بینک وہ گاڑی خود خرید لے، وہ بینک کے نام کی گاڑی ہو جائے، اور بینک وہ قیمت جو کہ تو نقد ادا کر دے یا قسطوں میں ادا کرے، بہرحال وہ بینک کا مسئلہ ہے، 6 لاکھ روپے بینک ادا کر دے، اور ہم وہ گاڑی بینک سے 6.5 لاکھ روپے کی قیمت میں لے لیں، جو بینک اپنا سود لینا چاہتا تھا اضافی، اگر اس کی یہ شکل بن جائے کہ ہم وہ گاڑی بینک سے خریدیں 6.5 لاکھ روپے کی، اور ان میں بھی یہ شرط نہ ہو کہ اگر کسی مہینے قسط ادا نہ کی گئی وقت پر تو کوئی جرمانہ ہوگا، یہ شرط نہ ہو، جرمانہ ہونے کی شرط نہ ہو، چاہے آپ یہ وضاحت کر دیں کہ اگر قسط نہ ادا کی گئی تو کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، تو یہ شکل جائز ہے۔ مگر ایسا کہیں نہیں ہوتا، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر آپ بینک کے ذریعے فائننس کرا کے وہ گاڑی خریدیں گے، یا خود بینک نے وہ گاڑی خرید لی ہو اور آپ اب بینک سے اس کو لیں گے، تو بینک جو قسطیں طے کرے گا، اگر وہ وقت پر ادا نہ کی جائیں تو اس کے اندر وہ آپ سے سود وصول کرے گا۔ اس بنا پر یہ شکل بھی ناجائز ہے۔ تو ان تینوں شکلوں کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ اگر قسط طے کی گئی، اور قسط میں یہ بات ہے کہ اگر آپ نے وقت پر ادا نہ کی کسی بھی مہینے کی، تو آپ سے زیادہ پیسے وصول کیے جائیں گے، آپ پر پیسے بڑھنے شروع ہو جائیں گے، تو یہ معاملہ شروع سے ہی ناجائز ہے۔ چاہے آپ وہ قسطیں وقت پر ادا کر دیں، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن معاملہ اس طریقے پر طے کرنے کی وجہ سے یہ ناجائز رہے گا۔ اور اگر یہ شرط نہیں ہے یا اس کے خلاف شرط ہے کہ اگر میں نے کسی مہینے میں پیسے پورے ادا نہ کیے یا میں قسط ادا نہ کر سکا تو مجھ پر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، تو پھر یہ شکل جائز ہے،
یعنی یہ چیز ہونی چاہیے. اس کے خلاف کی شرط اگر ہے، چاہے وہ صراحتاً ہو چاہے وہ تقدیراً ہو، یعنی وہ پہلے سے طے ہو کہ معاملہ یوں ہی کیا جاتا ہو، تو وہ شکل ناجائز ہوگی. اور اگر یہ شرط نہیں ہے اس معاملے کے اندر تو پھر یہ جائز ہے. اس طرح سے آپ قسطوں پر کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں، چاہے اس میں بیچ میں بینک کا دخل ہو یا نہ ہو. قسطیں جو آپ طے کریں گے ان قسطوں کے اندر یہ شرط نہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے کسی مہینے میں کوئی قسط ادا نہ کی تو آپ پر جرمانہ آئے گا. یہ شرط نہ ہو تو پھر یہ فائننس کا معاملہ جائز ہو جاتا ہے. اور جو عام معاملہ چل رہا ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو چونکہ اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے مہینے میں کوئی قسط نہ دینے کی شکل میں آپ سے زیادہ پیسے وصول کیے جاتے ہیں، جرمانہ وصول کیا جاتا ہے، تو یہ ناجائز ہے. اس کو جائز نہیں کہا جا سکتا، یہ شرعاً ناجائز ہے. تو شاید مسئلے کی وضاحت ہو گئی ہو، اور کوئی شک باقی ہو تو آپ الگ سے لکھ کر پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.